السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو۔ آج ایک بہت افسوسناک خبر جو آپ تک پہنچانے والا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ فلسطین کا ایک مرد مجاہد جو کہ ون مین آرمی بھی کہلایا کرتا تھا فلسطین کی، جو کہ ملٹری تھی، ایک ملٹری گروپ تھا جس کا وہ بریگیڈ کمانڈر تھا، ہیڈ آف ملیٹنٹ بھی کہا کرتے تھے جس کو، ابراہیم النابلسی، اس کو آج شہید کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی طرف سے۔ اور یہ وہ شخص تھا، ابراہیم النابلسی، یہ وہ فلسطینی شیر تھا جس نے اسرائیل، جس کا برسوں سے پیچھا کر رہا تھا، وہ تنہا اپنے دشمن سے لڑنے اور اسے زخم دینے میں ایک لشکر تھا، یہاں تک کہ وہ مغربی کنارے میں ان کا پہلا مطلوب شخص بن گیا تھا۔ آج صبح مینس ٹیوزڈے نائٹ کو، یعنی میں جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک دن بعد بنا رہا ہوں، تو جو اسرائیلی فوج تھی اس نے نیبلس میں، جہاں یہ رہتے تھے جس سٹی میں، وہاں ایک گھر کے اندر موجود تھے یہ اور اس کے ساتھی، تو وہاں کا محاصرہ کیا اور کافی جھڑپ کے بعد، جس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا دونوں طرف سے، لیکن کیونکہ اسرائیلی فوج کے پاس راکٹ لانچرز تھے تو اس نے اس کے ذریعے قابو پایا اور بہت محاصرے کے ساتھ آخرکار اس مرد مجاہد کو شہید کر دیا۔ یہ فلسطینیوں کی ایک بڑی امید تھا، اور جب یہ محاصرے میں تھا تو اس نے کچھ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ اور کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ٹویٹ بھی کیے اور پوسٹنگ بھی کی، جس میں اس نے ایک میسیج دیا فلسطینی قوم کو۔ کیا کہتا ہے کہ فلسطین کے لوگوں، وطن کی حفاظت کرنا، ہتھیار کبھی نہ چھوڑنا، میں محاصرے میں ہوں مگر ہتھیار نہیں چھوڑوں گا، تب تک لڑوں گا جب تک شہید نہیں ہو جاتا۔ اور اس نے وہ کر کے دکھایا، اس نے لڑ کے فلسطین کی خاطر، اس کی آزادی کی خاطر، مسلمانوں کی آزادی کی خاطر لڑتے لڑتے شہادت نوش کی۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ کیا چیز کہ اس شخص کی ماں عروہ، وہ اس کی جب میں نے پوسٹ دیکھی اپنے بچے کی شہادت کے بعد تو مجھے رشک آیا، فخر ہوا ایسی اولاد ہونے پر اور اس کے ایسے ماں باپ ہونے پر۔ وہ کیا پوسٹ کرتی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، ابراہیم مرا نہیں بلکہ کامیاب ہوا۔ انہوں نے ایک ابراہیم کو شہید کیا مگر یہاں 100 ابراہیم ہیں جو اس کے راستے پر چلیں گے۔ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز فلسطین کو پیش کی، میں نے ابراہیم مسجد اقصی کو تحفے میں دیا۔ میری دعا ہے اللہ ابراہیم کی شہادت قبول کرے، آمین۔ یعنی آپ دیکھیں اس ماں کا جذبہ، جس کا ایک 26 سال کا نوجوان بیٹا جو کہ لڑتے لڑتے کفار سے شہید ہو گیا، اور شہید ہونے سے پہلے بھی اپنی فلسطینی قوم کے بہادر نوجوانوں کو کیا درس دے کے گیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا اور میرے بعد تمہیں بھی ہار نہیں مانی۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آزادی کے لیے لڑتا رہا وہ۔ تو یہ ہوتا ہے جذبہ کفار کے خلاف آزادی کا، مسلمانوں کی۔ اس کے بعد اس کی والدہ کی ایک پکچر جو میں نے دیکھ کے بڑا آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے کہ اس کی والدہ نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے جذبات اپنے بیٹے کی شہادت پر کیا ہیں کہ وہ خود میدان میں آ گئی ہے، ہار نہیں مانی کسی طریقے سے۔ تو یہ کفار کے خلاف جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا۔ اللہ پاک ہمیں بھی کفار کے مقابلے میں استحکامت دے اور اپنے مسلمانوں کے حقوق کی خاطر ہر قیمت پر اپنے ملک، اپنے قوم اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو چاہے شہید کروا لیں، لیکن اپنے مسلمانوں کا جو حقوق ہیں، جو فرائض و واجبات ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کفار کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہمارے ملک پاکستان اور تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے اور ان کو غلامی سے نجات دلائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔